ہماری جامعہ کے ایک بہت مخلص اور ایک ذمہ دار کارکن جناب ڈاکٹر نعیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یاد میں ان کے ذکر خیر کے طور پر منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ ہم آج کے دن خاص طور پر اپنے ایک مرحوم ساتھی کی، ایک مرحوم بزرگ کی کچھ خوبیاں، کچھ اچھائیاں، کچھ خصوصیات، کچھ انفرادیت، ان کا تذکرہ کر کے ہم ایک طرف ان کی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور وہیں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی زندگیوں میں اتار کر اپنا اگلا سفر طے کر سکیں گے۔ جناب ڈاکٹر نعیم صدیقی دامت برکاتہم ہمارے لیے کئی حیثیتوں سے قابل ذکر، قابل احترام ہیں، اور ان کی شخصیت کے کئی پہلو ایسے ہیں جو روشن اور چمکدار ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں ان کی یاد میں یہ پروگرام کرنا ضروری قرار سمجھا گیا ہے، اور ذمہ داران کی طرف سے طے کیا گیا ہے کہ ہم ان کی یاد میں ایک ایسا پروگرام منعقد کریں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی عظیم ترین مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، اور خاص طور سے BOMMS کیا تھا اس زمانے میں۔ ایک ایسا آدمی جو بالکل عصری تعلیم کا حامل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے کہ ان کو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ انہیں دیکھتے تھے تو وہ ایک بڑے عظیم صوفی، ایک بڑے روحانی بزرگ، ایک روحانی رہنما، ایک بڑے عالم دین کی طرح نظر آتے تھے۔ یہ زندگی کا ایک اتنا بڑا انقلاب تھا، اور زندگی کی اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ ایک اس دنیا کا آدمی جب دوسری دنیا میں جاتا ہے، اور خاص طور سے دینی لائن میں جاتا ہے، اور اس لائن کو اس سطح کے ساتھ، اس سلیقے کے ساتھ اپناتا ہے، تو اس سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے خاص طور سے ایک مثال ہے۔ آج کی موجودہ دنیا میں بہت سی جگہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے طلباء جو دینی مدارس میں سالوں گزارتے ہیں، وہ اس لائن میں جاتے ہیں تو اس جیسے بنتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے بارے میں یہ سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ کبھی دینی ماحول میں تھے بھی کہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں ادھر سے ایک آدمی ہمارے یہاں آئے دینی ماحول میں، اور ایک بزرگ کی نظر کرم کے نتیجے میں، ان کی توجہ اور فیض کے نتیجے میں وہ اس طرح اپنے کو ڈھال لے کہ اس کی حیثیت خود ایک روحانی رہنما کی بن جائے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، ایک بہت بڑا انقلابی تجربہ تھا ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں، اور یہ پہلو ہمارے لیے، لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جلال آباد میں رہتے ہوئے مفتی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بھی اب مرحوم ہو گئے، ان سے انہوں نے براہ راست درس نظامی کی تمام کتابیں پڑھی تھیں۔ اس طرح وہ مستقل طور پر عالمیت کا، چاہے انہیں کسی ادارے سے ڈگری نہ حاصل ہو، لیکن انہوں نے براہ راست عالمیت کا پورا نصاب مکمل کیا تھا۔ وہ یہاں ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ پھلت کے بزرگ حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر بھی انہوں نے فقہ اسلامی کی کتابیں پڑھی تھیں، اور ان کا مسائل کے بارے میں، فقہی مسائل کے بارے میں جو مطالعہ تھا، جو معلومات تھیں، وہ بہت مضبوط تھیں۔ ہم لوگوں کو مختلف مواقع پر ضرورت پڑتی تھی، خاص طور سے وراثت کی تقسیم وغیرہ کے مسائل، سراجی کے بعض مسئلے ہوتے تھے، وراثت کیسے بانٹی جائے، کتنی بانٹی جائے۔ ڈاکٹر صاحب کی چونکہ میتھمیٹکس بھی بہت مضبوط تھی،
وہ اس طرح منٹوں میں اسے حل کرتے تھے کہ ہم لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے کہ ہم جو 24 گھنٹے ایک طرح سے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے لیے اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ کام کرنا آسان نہیں تھا جس طرح وہ کر لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دینیات میں اور خاص طور سے فقہ اسلامی میں بڑی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا اور پوری معلومات حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا زندگی کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ وہ جلال آباد میں تقریباً 17 سال 18 سال تک حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور ان کے ہاں وہ ان کے قریب ترین اور معتمد ترین بن کر رہے۔ ہم لوگوں کو پوری طرح یاد ہے اب تک کہ جب حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحب انہیں کوئی دوا پلا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کی انگلی اور ایک چمچ ان کے منہ میں تھا اور اس حالت میں انہوں نے اپنی آخری سانس لی تھی۔ اس لحاظ سے وہ جو کہا گیا ہے کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، انہوں نے وہ آخری وقت تک حضرت مسیح الامت کی خدمت کرنے کا، ان کا ساتھ دینے کا اور ان کے ہر اعتبار سے ان کی وفاداری کا جو عہد کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔ جب تک حضرت مسیح الامت حیات رہے وہ وہاں رہے، ان کے انتقال کے بعد پھر وہ یہاں پھلت تشریف لائے، اور پھلت میں انہوں نے ہمارے ادارے میں، ہماری جامعہ میں مالیات کے طور پر بھی اور ایک مدرس اور استاذ کے طور پر یہاں خدمات انجام دی۔ ہمارے بہت سے عزیز طلباء جو موجودہ دنیا میں کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ان سے تہذیب الاخلاق پڑھی، انگریزی کے سبق پڑھے، بعض اور نوصرف کی کتابیں پڑھیں، اور وہ لوگ اس کے قائل ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تعلیم کے میدان میں بھی، تدریس کے میدان میں بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ طلباء کو فائدہ پہنچا رہے تھے، اور خاص طور سے ہمارا مالیات کا نظام ان کی وجہ سے زندہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب روحانی طور پر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی مجلس میں چونکہ مسلسل رہتے تھے تو انہیں حضرت تھانوی کے قصے اور واقعات اور اپنے بزرگوں سے کی چیزیں بے شمار یاد تھیں۔ وہ قدم قدم پر اپنے بزرگوں کے واقعات کو سناتے تھے اور ان سے استناد کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم جو ہمارے ادارے کے ذمہ دار، روح رواں اور سرپرست ہیں، وہ جب دہلی مستقل رہنے لگے تو یہاں جو ان کی روحانی مجلس بعد نماز عصر پابندی کے ساتھ منعقد ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کو اس مجلس کا انہوں نے ذمہ دار بنایا۔ ڈاکٹر صاحب بہت پابندی کے ساتھ سالوں تک، 10-12 سال تقریباً عرصہ ہو سکتا ہے یہ، سالوں تک انہوں نے عصر بعد کی مجلس میں مختلف بزرگوں کے ملفوظات سنائے، مختلف کتابوں سے اقتباسات سنائے، اور وہ مجلس زندہ رکھی، اور وہاں خاص طور سے اللہ کی ضربیں لگائی جاتی تھی، ذکر و اذکار کیا جاتا تھا، اور یہ کام بھی انہوں نے اسے زندہ رکھا۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ ایک طرح سے دین کا اور دنیا کا دونوں کو جوڑ کر رکھنے کا ایک کام، اور روحانیت کو اور موجودہ دنیا کی مادیت کو جوڑ کر رکھنے کا کام ڈاکٹر صاحب نے جس طرح نبھایا، یہ بھی ایک مثال ہے ہم سب کے لیے، اور اس اعتبار سے بھی ان کا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں یاد کریں۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ تاثر ہے جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں کہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم، صحیح ایمانداری کی بات ہے کہ ہم ہندوستانی ایک مردہ پرست قوم ہیں۔ جب تک ہم زندوں کے بیچ میں رہتے ہیں کسی زندہ آدمی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کے بارے میں کلمہ خیر کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بڑائیاں، اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں ذکر کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اپنے ذاتی تاثر کے طور پر بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، اور ہمارے کئی ساتھی اس کے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی ہم ان کی قدر نہیں کر سکے۔ ان کا جو مزاج تھا، ان کی جو ذہنیت تھی، ان کی جو فکر تھی، ان کا جو کام کا انداز تھا، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال رکھا تھا، جیسی انہوں نے زندگی گزاری، ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن ہم ان سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ہم لوگوں کی خواہش ہوئی کہ ان کے تعلق رکھنے والے، ان کے احباب، ان کو دیکھنے اور برتنے والے لوگ، کچھ بڑی شخصیتیں، کچھ ان کے شاگرد اور ان کے مریدین، متعلقین، ان کے تلامذہ اپنے اپنے تاثرات، اپنے اپنے تجربات پیش کریں گے تو شاید بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو ہمارے سامنے ایسے آ جائیں گے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس نظریے کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔
اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے اسٹیج پر بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں رونق افروز ہیں، اور ان سب کی حیثیت ہمارے لیے یہ ہے کہ ان سب کا کسی نہ کسی نسبت سے حضرت ڈاکٹر نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے، سب لوگ ان سے جڑے ہوئے رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت خانقاہ تھانہ بھون خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کے ناظم و متولی، ہمارے اس پورے دیار کے اس پورے علاقے کے ایک بزرگ عالم دین، بہت ساری نسبتوں کے امین حضرت مولانا سید نجم الحسن تھانوی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ میں نہایت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت قبول فرما کر ہم سب کی ہمت افزائی فرمائیں۔ ہمارے اسٹیج پر ڈاکٹر صاحب سے تعلق رکھنے والے اور جلال آباد سے نسبت رکھنے والے اور ہماری اس تحریک کو پوری طرح سمجھنے والے ایک اور بزرگ شخصیت جناب مولانا ممشاد علی قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ان کی تحریروں کو اس ملک میں بڑی دلچسپی کے ساتھ، بہت شوق اور رغبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ان کی فکری تحریریں خاص طور پر ہندوستان کے موجودہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنتی رہی ہیں۔ وہ تحریر کے بھی دھنی ہیں، قلم کے بھی شہسوار ہیں، ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے تاثرات، ان کے خیالات سنیں گے۔ ہمارے درمیان مولانا محمد عمران مظاہری دامت برکاتہم، جو الیڑی میں دارالعلوم منہاج الدعوہ کے ذمہ دار ہیں، وہ پھلت میں بھی کئی سال تک رہے ہیں، ہم لوگوں سے ہر اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کا آج کے اس پروگرام میں اس اسٹیج پر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ان کے خیالات بھی سنیں گے۔ ہمارے درمیان اسٹیج پر شیرکوٹ سے تشریف لائے ہوئے ایک بزرگ ڈاکٹر صاحب کے ایک عزیز برادر نسبتی، وہ یہاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اعزہ بھی ہیں، اقربا بھی ہیں، خاندان کے لوگ بھی ہیں، اور گھر کے جیسا تعلق رکھنے والے اس بستی کے معزز اراکین یہاں جمع ہیں، اور ہم ان کی موجودگی میں آج کے اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے بڑی سعادت کی ہیں۔ میں اپنی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے، ادارے کے ذمہ داروں کی جانب سے آج کی اس نشست میں جو ہمارے بزرگان دین تشریف لائے ہیں، ہمارے ظفر صاحب دہلی سے تشریف لائے اور ظاہر ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، میں ان سب کا خاص طور سے شکر گزار ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں، اور اس آج کے پروگرام کے لیے آپ کی آمد کو باعث خیر و برکت سمجھتا ہوں۔ ان کلمات کے ساتھ میں اپنی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آگے آپ اب یہاں معزز مہمانوں کے تاثرات سنیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔